مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تشریح فرمائیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلا شبہ حرص بادشاہوں سے ظلم کراتی ہے، اور طمع علماء سے فسق کراتا ہے، ریاکاری زاہدوں کو نفاق میں ڈالتا ہے، اور خواہش نفسانی صوفی کو رقص و سرور میں مبتلا کرتی ہے۔ تم خوب جان لو کہ اہل طریقت تو تباہ ہو جاتے ہیں، مگر اصل طریقت والے کبھی تباہ نہیں ہوتے، اور یہ بھی جان لو کہ بیہودہ لوگ اگر اپنی بیہودگی کو ہزار کوشش سے پوشیدہ رکھیں تو بھی ان کی بیہودگی ہی رہے گی۔ رہنمائی فرمائیے۔ ہاں، یہ ساری باتیں حق ہیں، لیکن ان ساری باتوں کا جواب روحانیت میں ہے۔ خواہ وہ حرص ہو، خواہ وہ طمع ہو، یا وہ ریاکاری ہو، یہ تمام اندر کی بیماریاں ہیں۔ آپ کے لطائف کے ساتھ یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں پرندوں کی شکل میں۔ جب آپ کا قلب اللہ کے نور سے پاک صاف ہوگا۔ اب دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ جو انسان کا لطیفہ قلب ہے، سارے لطائف اللہ نے قلب میں ڈال کے اس کو 1,80,000 جالوں میں بند کیا ہوا ہے۔ عام انسان کا 30,000 لیئرز اس کے اوپر حرص کی ہیں، 30,000 حسد کی ہیں، 30,000 تکبر کی ہیں، 30,000 عداوت کی ہیں، 30,000 شہوت کی ہیں، 1,80,000 جالیں ہیں۔ تیرے ظاہری سجدوں اور ظاہری تکبیر سے کیسے ٹوٹیں گے وہ جالے؟ صرف ان جالوں کی وجہ سے شریعت کا نفاذ کیا گیا۔ یہ جالے لگے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر شریعت کا نفاذ کرو تاکہ شریعت ان کی حفاظت کرے۔ جس کے پاس مرشد نہ ہو وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کس کے اوپر آیا تھا؟ حضور کے اوپر۔ کن کے لیے آیا تھا؟ صاحب ایمان مومنین کے لیے جو حضور کے ساتھ تھے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ کہ عورت اتنے رشتہ دار ہیں ان کے سامنے پردے کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں ہے یہ، جیسے باپ ہے، بھائی ہیں، بیٹا ہے۔ تو اب قرآن کی اس آیت کو دیکھ کے عرب میں یہ کلچر ہے۔ عرب میں جب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں، بھائی ہو گھر میں، باپ ہو یا بھانجے ہوں یا بھتیجے ہوں، یہ سب جائز ہے قرآن کے مطابق۔ ان کے سامنے جو ہے وہ معمولی سا ہی پردہ رکھتی ہیں اور اس سے شہوت ابھرتی ہے۔ اب بات کر رہا ہوں میں طریقت کی، شریعت کی نہیں کر رہا۔ جو طریقت میں ہوتا ہے، طریقت کے قوانین شریعت سے 1,000 گنا زیادہ سخت ہیں۔ شریعت میں تو یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، لیکن طریقت کہتی ہے کہ جب تک تیرے قلب کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں جس میں 30,000 شہوت کے ہیں، تو طریقت نہ بھائی کے سامنے بے پردہ ہونے دے گی، نہ باپ کے سامنے، نہ بیٹے کے سامنے۔ اب مرشد کے بغیر جنہوں نے قرآن پڑھا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ آیت تو ان کے لیے نازل ہوئی تھی جن کے دلوں میں نور آ گیا تھا، پردے ہٹ گئے تھے۔ جب تیرے دل سے وہ پردے ہٹ جائیں، جل جائیں، قلب جاری ہو جائے، نور آ جائے، ہاں، تو پھر تو بھائی اور باپ کے سامنے اگر بغیر پردے کے بھی بیٹھ جائے تو خیر ہے، کیونکہ شہوت ختم ہو گئی۔ شہوت ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے شہوت عارضی اور ایک ہوتی ہے شہوت دائمی۔ دائمی شہوت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو 30,000 شہوت کے جالے ہیں وہ ہمیشہ ناپاک ہے رب کی نظر میں۔ وہ بولے سارے دن نہاتا رہے، غسل کرتا رہے، بولے سارے دن وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، دل کے اوپر جو 30,000 جالے شہوت کے پڑے ہوئے ہیں، بھلے وہ بھائی ہو، بھلے وہ باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ جیسے پاکستان میں بھی رواج ہے، یہ کزن ہے، ان کے ساتھ بیٹھی ہیں بچیاں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے بھی دنیا میں واقعات ہوئے ہیں کہ بھائی نے بہن کا ریپ کر دیا، باپ نے بیٹی کا ریپ کر دیا۔ اب کس کو الزام ٹھہرائے، یعنی قصوروار ٹھہرائیں؟ قرآن کو؟ ہاں، قرآن میں تو لکھا ہے کہ بھائی، بھانجے، بھتیجے، یہ جو ہیں رشتے، ان کے سامنے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کیا، عورتوں کے سینے نظر آ رہے ہیں، بھانجا بیٹھا ہوا ہے، بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، انکل بیٹھا ہوا ہے، قرآن کے مطابق جائز ہے، پھر ریپ ہو گیا۔ اب قصوروار کون ہے؟ قصوروار آپ ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن کو بغیر مرشد کے پڑھا۔ اگر مرشد کے ساتھ پڑھتے تو مرشد بتاتا کہ یہ آیت اس وقت کے لیے ہے جب شہوت کے جالے قلب سے ہٹ چکے ہوں، صاحب ایمان ہو چکا ہو تو۔ جب تک یہ قلب کے اوپر 30,000 شہوت کے جالے ہیں، نہ کوئی انکل، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی باپ، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ہے طریقت کی بات۔ آپ نے ماننی ہے تو ماننے، نہیں ماننے تو بھاڑ میں جائیں، کس کو پرواہ ہے؟ میں نے تو ایک حقیقت ہے آپ کو بتا دی۔ جس کے قلب پر 30,000 شہوت کے جالے ہوتے ہیں اس کے دل میں شہوت رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بندہ جو ہے سڑک پہ چل رہا ہے، سامنے سے کوئی اسے عورت نظر آئی، جو عورت نظر آئی وہ خیال تھا، وہ خیال دل میں سے گزرے گا، دل میں شہوت ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں نظر آئیں تو نظریں نیچی کر لو۔ کن کو کہا؟ ان کو کہا جن کے دل میں شہوت کے جالے ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ پھر تمہارے مولویوں نے کیا کیا کہ اس بات کو ولیوں کے اوپر بھی فٹ کر دیا کہ یہ عورتیں ولیوں کے پاس کیوں مرشد کے پاس کیوں جا رہی ہیں؟ وہ مرشد کے لیے تھوڑی کہا تھا، ناپاک لوگوں کے لیے کہا تھا، مرشد کے لیے تھوڑی کہا تھا، یہ ناپاک لوگوں کے لیے کہا تھا۔ یہ سارے مسلمان ہی ایسے ہیں،
اور پھر انسان کا مسئلہ یہ ہے، جتنا غلیظ وہ خود ہوتا ہے سب کو اتنا غلیظ سمجھتا ہے، جتنا پاک وہ خود ہوتا ہے سب کو اتنا پاک سمجھتا ہے۔ یہ شریعت کے قوانین، یہ قرآن کے قوانین، یہ مکس ہیں۔ کوئی قرآن کی آیت طریقت والوں کے لیے آئی ہے، کوئی قرآن کی آیت شریعت والوں کے لیے آئی ہے، اور کوئی قرآن کی آیت حقیقت والوں کے لیے آئی ہے۔ اب تم کیا کہو گے؟ سارے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اگر مرشد کے پاس جائے، عورت، کوئی لڑکی جائے، عورت جائے، ماں جائے، اس کی بیٹی جائے، اس کی بہنیں جائیں، تو لوگ تعجب کرتے ہیں، حیرت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بے غیرتی ہے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو لے جا رہے ہو کسی غیر مرد کے سامنے؟ کیونکہ ان کو تعلیم نہیں ہے نا، وہ غیر مرد نہیں ہے، اس کی دل، اس کی نظر پاک ہے، اس کی نظروں میں نور ہے، اس کے سینے میں نور ہے۔ اور یہ پردے کی بات ان کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر شہوت بھری ہوئی ہے۔ مرشد کے پاس جب جاتی ہے عورت، تو مرید کا اور مرشد کا جو رشتہ ہے وہ بیٹی اور باپ سے زیادہ عظیم ہے۔ مرشد کے سامنے وہ عورت یا وہ لڑکی اس کی بیٹیوں سے زیادہ مقدس ہے، بیٹیوں سے زیادہ مقدس ہے۔ لیکن یہ تو اولیاء اللہ کے لیے جن کے نفوس پاک ہو گئے اور اللہ مطمئن ہو گیا ان کے نفس سے۔ قرآن میں ہے نا، اے نفس مطمئنہ والے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری آغوش میں آ جا، فادخلی جنتی۔ یہاں فادخلی جنتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری جنت میں داخل ہو جا، یہاں پر فادخلی جنتی کا مطلب ہے میری آغوش میں آ جا۔ اب جن سے اللہ مطمئن ہو گیا جن کے نفس سے، تو ابھی بھی شک کرتا ہے ان کے اوپر؟ یہ تو عام لوگوں کے لیے تھا جن کے دلوں پر نفس کے جالے پڑے ہوئے ہیں، شہوت کے جالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اسلام کو اختیار کرنا ہے، اسلام کو پانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی سے سنی ہے آپ نے یہ بات کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو پانے کے لیے شرح صدر کا حکم دیا ہے قرآن نے؟ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ 2 نمبر کنکٹے لوگ یوٹیوب چینل بنا کے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی کہتا ہے یہ کہ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے شرح صدر کرو؟ یہ لکھا قرآن مجید میں، سورہ زمر ہے یہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے شرح صدر جس نے کر لی ہے نا، فہو علی نور من ربہ، صرف اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملے گا۔ یہ تو قرآن ہے۔ اور پھر لکھا فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، اور تباہی ہے اس کی نمازوں، سجدوں کی، اس کے روزوں کی، اس کی ہر عبادت کی، جن کے دل میں اللہ کا ذکر سرایت نہیں کرتا۔ اولئک فی ضلال مبین، اگر کسی کے قلب میں اللہ کا ذکر سرایت نہیں کرتا تو وہ کھلی گمراہی میں ہے، کوئی اور اس کا عمل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس کو گمراہ کہنے سے پہلے یہ دیکھو، یہ دیکھو، نہیں، صرف قلب اگر ذکر سے غیر آباد ہے، اولئک فی ضلال مبین۔ پہلا حکم اسلام کے لیے شرح صدر کا ہے، پہلا حکم۔ آپ دیکھیں ہر فرقے کے بڑے بڑے عالم پڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی جو ہے نا مار رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی کہانی۔ یہ کیوں نہیں بتا رہے شرح صدر کرو اگر اسلام پر چلنا ہے تو؟ خود پڑھو، خود پڑھو، خود۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، شرح صدر کرو اسلام کے لیے، تو پھر کیا ہوگا جب شرح صدر ہو جائے گی تو؟ فہو علی نور من ربہ، تو جس نے شرح صدر کر لی اس کے لیے کہا فہو، وہ شخص جس نے شرح صدر کر لی ہے، علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے نور پر گامزن ہے۔ کیوں کہا قرآن نے یہ؟ اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو ہدایت دینی ہے وہ ایک بنڈل میں بند ہے، اس کے اوپر نار کے جالے ہیں، اس کو کھولنا شرح صدر ہے۔ بھائی سینہ بند کیسے ہے تیرا جو کھلے گا؟ اس لیے کہ سینے کی ساری مخلوقیں تیرے دل میں بند ہیں، اس کے اوپر جالے لگے ہوئے 1,80,000۔ وہ تلاوت سے، نعتوں سے، قوالیوں سے نہیں جاتے۔ نظر جناں دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کیا جٹ۔ وہ نظر کیمیا سے ہوتا ہے، وہ کامل ذات کی نظر سے 1,80,000 جالے جلتے ہیں۔ پھر مرشد کامل اپنی نظر ڈالتا ہے قلب کے اوپر، وہ 1,80,000 جالے جو ہے ان کو جلاتا ہے، تو قلب کا منہ کھل جاتا ہے، اور اس کے اندر جو 5 لطیفے بند ہیں، جیسے مرغی کا انڈا ہے اس میں زردی ہوتی ہے، یوک، اس سے جو ہے چوزا بنتا ہے، اسی طرح مادہ لطائف قلب کے اندر ہوتا ہے۔ جب وہ جالے ہٹتے ہیں تو یہ لطائف پلک کر کے جو ہے باہر آتے ہیں، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ تو اسی لیے جب لوگوں کا ذکر چلتا ہے شروع میں تو بڑا کیف اور سرور ان کو آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وہ جیل سے آزاد ہو گئی ہیں تیری روحیں، آزادی کا سانس لے رہی ہیں، مزہ اس لیے آ رہا ہے ان کو۔ اب وہ 1,80,000 جالے تو ہٹ گئے نا۔ اتنا بڑا کرم ہوا کہ اب ذکر قلب چلنے کے بعد تیرے قلب سے دائمی شہوت نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو جا رہا ہے سڑک پہ ذاکر قلبی،
سامنے سے عورت آئی، نظر پڑے گی، ہو سکتا ہے اچھی بھی لگے، لیکن اندر جو دل کے اندر اللہ کا نور ہے وہ تیری نگاہوں کو جھکا دے گا. چل، اچھی بات نہیں ہے یہ. اور جس کے قلب کے اوپر 1,80,000 جالے پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت اس کے دماغ پر شہوت سوار رہے گی، ہر وقت کتے کی طرح دم ہلاتا پھرے گا. ایسے ہی کتے عورتوں کے پیچھے غلامی کرتے ہیں، زن مرید بنتے ہیں. ایسے ہی کتے نفس کے، جن کے قلب کے اوپر شہوت کا قبضہ ہوتا ہے، اور جس کے قلب سے یہ شہوت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، کوئی بھی عورت ان کے سامنے آ جائے، اس عورت کی عزت ان کے دل اور نظر میں ان کی ماں، بہن اور بیٹی جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جالے کٹ گئے. جب تک وہ جالے نہیں کٹیں گے، پڑا رہے سجدے میں، اس میں بھی تجھے گندے خیالات آئیں گے. کعبے میں جا کے بیٹھ جا، اس میں بھی تجھے گندے خیالات آئیں گے. ہمارا ایک جان پہچان والا تھا، ہماری ایک سرکار کی ماننے والی ایک خاتون ہے، ابھی بھی کوونٹری میں رہتی ہے، شہناز باجی. تو ان کا وہ کہیں کا کوئی جان پہچان والا یا رشتہ دار تھا، بڑا مذہبی آدمی، اتنی بڑی داڑھی، لڑکا تھا اس وقت، اچھی خاصی بڑی داڑھی. وہ حج کرنے گیا. وہ حج کر کے جب واپس آیا تو بڑے ہنس ہنس کے جو ہے ہم کو اس نے ایک کہانی سنائی. کہنے لگا میں جب طواف کر رہا تھا تو میرے آگے پیچھے عورتیں تھیں، تو میرا تو ان کو عورتوں کو جسم لگ لگ کے دوران طواف احتلام ہو گیا. کہاں گئی خانہ کعبہ کی عزت اور تکریم اور تحریم اور اس کا تقدس؟ اور تیرے اندر تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو اس شہوت کو دل میں دبا کے کعبے گیا ہے. بہتر نہیں تھا کہ تو پہلے اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لیتا، پھر کعبے کو جاتا؟ کعبے کا تقدس ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا گھر ہے. لیکن یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ داڑیاں بڑی بڑی ہیں، امامیں بھی ہیں، بکواس بھی ہے. تعلیم کہاں ہے؟ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے سب کچھ. یہ آیتیں میں نے خود انوینٹ نہیں کی ہیں، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے شرح صدر کرنا ہوگی. آپ اپنے ایمان سے بتائیں، قسم اٹھا کے بتائیں، کسی مولوی نے آپ کو کہا ہے کہ بیٹا اگر صحیح اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو شرح صدر کرو؟ حالانکہ قرآن میں لکھا ہے. تو اتنے بڑے بڑے منہ ہیں، ایلیگیٹرز کی طرح بکواس کرتے ہیں جو منہ میں آتا ہے. قرآن پڑھو، اس کو پڑھو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کی یا میری رائے نہیں ہے.